موضوع الدرس في أحكام الطلاق وعدة الطلاق سورة الطلاق تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية: وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعزمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: وزمن لي فغمز لي بعض أصحابه. قال محمد: ففتنت له فقلت له: إني لجري أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: لكن أمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة. فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة. فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن جرير من طريق عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب به مختصرا. ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سیرین فذكره. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اول کی روایت کے بعد اس آیت پر یہ واقعہ وہ بھی نقل فرمایا ہے. محمد یعنی ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت میں بیٹھے تھے، ایسے حلقے میں بیٹھے تھے جس میں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بھی تھے، اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے جو ساتھی ہیں وہ ان کی بہت بڑی عزت و عظمت کرتے تھے. فذکر آخر الاجلین، انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر عورت مطلقہ ہے یا عورت کا خامند مر گیا ہے، اس کے لیے عدت جو ہے وہ آخر الاجلین یعنی ابعد الاجلین ہے، جو زیادہ باقی ہو وہ عدت. کیوں؟ یاد رکھیں نا کہ مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض. اور جو متوفی عنہا زوجہا ہے
یعنی جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اب مسئلہ رہ گیا اولاد الاحمال کا کہ جو حاملہ ہے، اگر مطلقہ ہے لیکن حاملہ ہے تو کیا وہ 3 مہینے گزارے گی یا حمل وضع ہونے پر عدت ختم ہو؟ اسی طرح جس کا خاوند فوت ہو گیا وہ حاملہ ہے تو کیا اب اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی یا 4 مہینے 10 دن ہوگی؟ تو بعض علماء کرام جو ہیں اسلاف میں سے وہ کہتے تھے بھی ابعد الاجلین آخر الاجلین، کہ مثلا اگر حمل اس کا مہینے کے بعد ولادت ہونی ہے تو 4 مہینے 10 دن گزارے، کیونکہ یہ تھوڑا ہے وہ زیادہ جو ہے نا آخر مدت تک دیں۔ اسی طرح اگر اس کی وضع حمل جو ہے وہ 1 مہینے تک ہو رہی ہے لیکن 3 ہے تو 3 مہینے کا تک لہذا 3 مہینے عدت گزارے، لیکن یہ ایک ان کا اجتہاد تھا، ایک رائے تھی، ایک قول تھا، لیکن فیصلہ اسی پہ ہو گیا کہ عورت کی عدت جو ہے اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے، بس کہ جب حمل وضع ہو گیا ولادت ہو گئی پاک ہو گئی عدت ختم۔ تو یہ اب میں نے منصوص بھی ہے اور اسی پہ جمہور سلف خلف کا اتفاق ہے کہ بھی عورت کا خاوند مر گیا، عورت حاملہ ہے، وضع حمل ہو گیا چاہے 10 دن کے بعد ہو جائے چاہے 2 دن کے بعد ہو جائے، وضع حمل ہونے کے بعد عدت ختم ہو جائے۔ اسی طرح مطلقہ ہے لیکن حاملہ ہے تو اب حمل اس کا 5 دن کے بعد حمل وضع ہو گیا تو حمل وضع ہو گیا تو عدت ختم۔ اصل مسئلہ سمجھیں کہ اللہ نے عدت کیوں رکھی ہے۔ اب مطلقہ جو ہے اس کی عدت ہے 3 حیض، یہ عدت کیوں رکھی گئی؟ طلاق ہو گئی بس ہو گئی۔ تو اس میں اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے کہ بھئی طلاق تو تم نے دے دی ہے لیکن ہم تمہیں حق دیتے ہیں رجوع کرنے کا کہ تم 3 حیض کے اندر اندر رجوع کر لو تاکہ تمہارا بستا ہوا گھر جو ہے وہ بالکل نہ اجڑ جائے۔ تو اس کو عدت میں رکھنے کا ایک فائدہ ہے کہ بھئی غصہ ہے، ناراضگی ہے، جھگڑے ہیں، انسان کبھی پریشان ہوتا ہے، طلاق دے بیٹھا طلاق تو ہو گئی، لیکن اب 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن گزرے تو آدمی کو آگا پیچھا سارا معلوم ہوا تو ٹھنڈا ہو گیا تو اب رجوع، اس لیے اللہ نے عدت رکھی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بستے رہیں نہ کہ گھر اجڑ جائیں، اسی لیے اسلام کہتا ہے بھی طلاق نہ دو، یہ ابغض الحلال ہے، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند۔ تمہاری بیوی ہے اگر غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، اچھا غلطی وہ نہیں سمجھ رہی اس سے بولنا چولنا چھوڑ دو، 10-15 دن بستر الگ کر لو، اگر پھر بھی اس کو ہدایت نہیں آ رہی تو تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو، لیکن طلاق نہ دو۔ طلاق سے جو ہے نا جی کئی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اب اولاد ہے وہ کہاں جائے گی؟ اگر ماں لے جاتی ہے باپ رو رہا ہے، دادی دادا رو رہے ہیں بچے چلے گئے، اگر باپ لے گیا ہے تو ماں رو رہی ہے، اس کے نانی نانا رو رہے ہیں کہ بچے تو تھے جن کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے تھے، وہ باپ نے چھین لیے اب ہم کیا کریں۔ اچھا عورت پر بھی طلاق کا داغ لگ گیا، اب دوسرا آدمی بھی جلدی شادی نہیں کرتا، کہتا ہے بھئی طلاق تو ہوئی ہے نا، اس کا بھی تو کوئی قصور ہوگا نا، کوئی زیادتی ہوگی تو تب طلاق ہوئی ہے، اب اس کے لیے دوسری شادی کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، یہ تو ہندو معاشرے کی اثر ہے، ورنہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں تھی، طلاق ہوتی تھی عدت گزری فوراً دوسرا آدمی پیغام بھیج دیتا تھا شادی ہو جاتی تھی۔ یہاں تو یار میں تمہیں یار متعلقہ ہی ملی تھی، تمہیں بیوہ ہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے، بھئی حضور کی ساری بیویاں بیوہ ہیں، کماری بیوی تو صرف ایک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ تو اس لیے اسلام نے یہ عدت رکھی کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔
اچھا، اب اگر خامد فوت ہو گیا پھر اس کی عدت کیوں ہے بھائی کہ 4 مہینے 10 دن گزارے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل؟ اس کی عدت میں بھی علماء نے لکھا کہ حکمتیں ہیں. دیکھو اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ ایک عورت تھی، گھر کی ملکہ تھی، اس کا حکم مانا جاتا تھا، اس کے شوہر کی وجہ سے بات بنی ہوئی تھی. کبھی شوہر شاپنگ کے لے جا رہا ہے، کبھی سیر پہ لے جا رہا ہے، کبھی اس کے لیے ہدایہ لے کے آ رہا ہے، کبھی اس کے لیے. اب خامن چلا گیا تو یک دم اس کے لیے تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اب وہ اکیلی ہو گئی، اب تو اس کو گھر کھائے گا. اس کو رہ کے ایک بات، یہ تو اللہ نے ٹائم رکھا کہ ذرا سنبھل جائے، اپنے آپ کو عدت میں رکھے، ہوش میں رکھے، آہستہ 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 غم برداشت کر لیں. اور جب عدت گزر جائے گی، 4 مہینے 10 دن گزرے ہیں، تو صاف بات ہے کہ بڑے سے بڑا غم بھی ہو تو آدمی سہ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے، زخم بھر جاتے ہیں. بڑے بڑے زخم لگتے ہیں لیکن دیکھا نہیں آخر بھر جاتے ہیں، پک جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عدت کا ایک نظام ہے. اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے عدت میں کہ بھائی فرض محال آج خامد فوت ہو گیا تو اب ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر نطفہ ہو، اس کا حمل ٹھہر گیا ہو، پہلے مہینے کا ہے، دوسرے کا ہے. ہاتھوں میں تو پتہ نہیں لگتا نا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ. تھوڑا بہت شبہ ہوتا ہے بھی حیض بند ہو گیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی اور وجہ ہو. تو اب جب 4 مہینے 10 دن گزارے گی تو اگر حمل ہے تو وہ چھپا تو نہیں رہ سکتا. اچھا، اگر حمل ظاہر ہو گیا تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد حمل ہے، خامد کا نطفہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اس کو نکال دو نا، جب تک وضع حمل نہ ہو نہ نکالو. اس کو خرچہ بھی دو، اس کو جگہ بھی دو، اس کی لحاظ بھی رکھو، اس کی عزت کا بھی خیال رکھو، اس کی ولادت ہو، سارا نظام پورا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو عدت کے بعد دوسری جگہ شادی کرتے. تو عدت کے اندر جو ہے بہت بڑی حکمتیں ہیں اور بہت بڑی رحمت ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کبھی تم نے ایک دن میں فیصلہ کیا ہے نا کہ کل میں یہ کروں یا آج میں یہ کروں، تو اس حکم ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، رات گزرنے دو. رات گزرے گی تو بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا، پھر ذرا سوچ کے فیصلہ کرو. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو یہ غصہ جو ہے یہ آگ ہے. غصہ جو ہے یہ آگ ہوتی ہے. دیکھا نہیں آدمی کو جب غصہ آتا ہے آنکھیں کیسے سرخ ہو جاتی ہیں، آدمی کو جب غصہ آتا ہے دیکھیں بدن کیسے گرم ہو جاتا ہے. یہ آگ ہے. اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ بھائی اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اچھا، خدا کی قدرت ہے آج کل بھی دیکھیں کہ اگر آپ باہر سے جائیں نا جی، بلڈ پریشر اپنا چیک کرائیں تو وہ کچھ اور ہوگا. تھوڑی دیر بیٹھ جائیں پھر چیک کرائیں تو اور ہوگا. اچھا، تھوڑی دیر لیٹ جائیں پھر چیک کرائیں تو اور ہوگا. اسلام کی کتنا بڑی حکمت ہے. بھائی غصہ ہے تو فرمایا کہ بھائی کھڑے ہو بیٹھ جاؤ. اچھا، بیٹھ کے بھی نہیں آ رہا ہے لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں رہا. میں وضو کرو، چونکہ آگ کو پانی سے بجھاؤ. جب وضو کرو گے تو آگ خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی، تو غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اسلام نے یہ سارے نظام رکھے ہیں کہ آدمی غصے میں آ کر بہت بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے. تو حکم ہے کہ اس کے ازالے کے لیے اس کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ غصے پہ قابو پا لے، ٹھنڈا ہو جائے، غصہ رفع ہو جائے، پھر عقل سے سوچ کے فیصلہ کرے. غصے کے عالم میں آدمی سوچ کے فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اسلام نے عدت رکھی ہے. تو اب مسئلہ یاد رکھ لیں کہ طلاق ہو گئی، عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض. اگر حاملہ ہے عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل. اچھا، حیض نہیں آتا ہے عدت کتنی ہوگی؟ 3 مہینے. اچھا، چھوٹی بچی ہے ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے تب بھی 3 مہینے. اگر خاوند فوت ہو گیا عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اگر حاملہ ہے تو عدت کیا ہے؟ وضع حمل.
وقال ابن جرير حدثني زكريا ابن يحيى ابن أبان المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني ابن شمرة الكوفي عن إبراهيم بن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من شاء لعنته ما نزلت وأولاة الأعمال أجرهن أن يدعن حملهن إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها وقال إذا وضعت المتوفي عنها زوجها فقد حلت يريد بآية المتوفي عنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به. ثم قال ابن جرير حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال ذكر عند ابن مسعود رضي الله تعالى آخر الأجلين فقال من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في النساء القصر نزلت بعد 4 الأشهر والأشر ثم قال أجر الحامل أن تضع ما في بطنها. اب اس روایت میں آتا ہے حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضور کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ فقہائے صحابہ میں اور ان پہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتماد تھا. آپ فرماتے تھے رضیت ما رضی بہ ابن ام عبد کہ جس بات پہ عبداللہ راضی ہو جائے اس میں بھی راضی ہوں میرا اللہ بھی راضی ہے. یعنی اتنی بڑی اہمیت دیتے تھے حضور. اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ صحابہ میں عبداللہ نام کے بڑے صحابہ ہیں ان کو کہتے ہیں عبادلہ. عبداللہ ابن عباس وہ بھی تو عبداللہ ہے. عبداللہ ابن عمر وہ بھی تو عبداللہ ہے. عبداللہ ابن عمر وہ بھی تو عبداللہ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود یہ بھی تو عبداللہ ہے. اس لیے کہتے ہیں العبادلہ یعنی جن کے نام کے ساتھ پہلے لفظ عبد ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر حدیث کی سند میں لفظ یوں آ جائے ان عبداللہ فقط یعنی آگے کوئی لفظ نہیں تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہاں پھر صرف عبداللہ بن مسعود ہی مراد ہے اور کوئی عبداللہ مراد ہے. ورنہ اور جو بھی ہوگا تو وہ عبداللہ ابن عمر کہلائے گا, عبداللہ ابن عباس کہلائے گا, عبداللہ ابن عمر کہلائے گا. صرف عبداللہ ہوتے اتنا بڑا نام ہے کہ اس سے خود بخود مراد ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے بھی کوئی چاہے تو میں اس کے ساتھ ملاحنہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ کیا ہے کہتی ہے کہ آخر الاجلین یعنی بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں عدت وہ ہوگی جو زیادہ لمبی ہو. بات سمجھیں کیا مانا, ایک عورت کو طلاق ہوئی, اب عدت کیا ہے مثال کے طور پہ 3 مہینے, لیکن اس کو حمل بھی ہے, حمل اس کا 6 مہینے کے بعد ولادت ہوگی. وہ کہتے تھے جو لمبی مدت ہے نا وہی عدت ہے, 6 مہینے گزارے. اچھا ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا, عدت کیا ہے 4 مہینے 10 دن, لیکن حاملہ ہے, حمل ہونا ہے 8 مہینے کے بعد. تو کہتے ہیں جو لمبی مدت ہے نا اس کی انتظار کرو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بالکل غلط ہے, چاہو تو میں ان کے ساتھ قسم بھی کھا سکتا ہوں, میں ان کے ساتھ لعان بھی کر سکتا ہوں کہ جب اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے, پہلے یہی حکم تھا کہ والذین یتوفون منکم ازواجہم یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا کہ جن کے خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. پھر وضاحت آ گئی کہ وأولاۃ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن کہ جو حمل والی ہیں ان کی عدت کب ہوگی جب وضع حمل ہو جائے گا. تو جب وضع حمل ہو جائے گا اب وہ چاہے شادی کرے, خطبہ ہے, تیار ہو, اپنا سنگار کرے, اچھے کپڑے پہنے, سب اس کے لیے جائز ہے. ہاں عدت کے دنوں کے اندر جائز نہیں.
لیکن ایک بات کا فرق سمجھ لو، ایک عدت ہے مرنے والے کی، ایک عدت ہے طلاق کی. تو فقہا فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے. اگر ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، ایک طلاق دی ہے، اب اس کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں عورت اگر بنے سنورے کپڑے پہنے اچھا میک اپ سنگار کرے ٹھیک ہے، کیوں کرے گی تو خاوند کا دل مائل ہوگا نا. اگر وہ بھی جناب بال کھول کے جن بھوت بن کے بیٹھی ہو تو اور نفرت پیدا ہوگی، تو سلو کیسے ہوگی؟ تو وہاں تو اس کو اجازت ہے. لیکن جس کا خاوند فوت ہو گیا، متوفی عنہا زوجہا ہے، اس کو سنگار کی اجازت نہیں ہے، اس کو تو حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کو کوئی اچھے کپڑا پہننے کی بھی اجازت. کیوں؟ موت کے بعد کا ایک سوگ بھی تو ہے نا، سابقہ خاوند کی موت پر ایک دکھ بھی تو ہے نا. تو اگر ابھی سے میک اپ شروع کر دے گی، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ اس انتظار میں تھی کہ خاوند کم برتا ہے. اس کا معنی ہے یہ دورہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو انتظار کر رہی تھی کہ خاوند مرے اور میری جان چھوٹے اور میں کسی دوسری جگہ جاؤں. وہ جیسے تاریخ میں ایک واقعہ ہے، اللہ عالم تاریخی واقعات کا کوئی اعتبار تو ہوتا نہیں، صرف معلومات کے لیے علماء ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ تاریخ میں ہر رتبیہ بے ہر چیز ہوتی ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں گزرا ایک قبرستان سے، راستہ جو ہے قبرستان کے ساتھ جاتا تھا، تو میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، اور پنکھا بڑا ہاتھ میں لے کے قبر پہ پنکھا جل رہی ہے. کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا بھی اس دور میں بھی ایسی وفادار عورتیں کہ خاوند ہے بیچاری کا، یا اللہ عالم کوئی اور رشتہ ہے. بہرحال قبر پہ بیٹھ کے بیچاری پنکھا کر رہی، حالانکہ جانتی ہے کہ قبر والے کو تھوڑی ہوا لگے گی، لیکن یہ وفاداری کی انتہا ہے. تو بہرحال کہتا ہے مجھے تجسس ہوا، تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے سلام کیا. میں نے کہا بہن کیا بات ہے، یہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا اصل میں یہ میرے خاوند کی قبر ہے، تو مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم بڑی خوبصورت ہو، میری موت کے بعد تو تمہارے پاس فوراً پیغام آنے شروع ہو جائیں گے، لیکن کم از کم میری قبر کی مٹی کے سوکھنے کا تو انتظار کر لینا، اس کے بعد شادی کرنا. تو میں وہ سکھا رہی ہوں کہ جلدی سوکھے جان چھوٹے تھا کہ میں کسی کی طرف جاؤں. میں تو اس قبر کی مٹی کو سکھانے کے لیے آئی ہوں، میں اس کو ہوا نہیں پہنچا رہی، میں اپنی جان چھٹا رہی ہوں. تو اس طرح کی بھی عورتیں ہوتی. اسی طرح ایک فلسفی کے پاس اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ استاد میرے سامنے دو رشتے ہیں، ایک تو وہ عورت ہے نوجوان ہے لیکن بیوہ ہو گئی، اس کا خاوند فوت ہو گئی، اسی طرح ایک عورت ہے اس کو طلاق ہوئی ہے، وہ بھی جوان ہے خوبصورت ہے، اور دونوں رشتے مجھے مل سکتے ہیں، اور میں بڑا پریشان ہوں کہ میں کون سا رشتہ اختیار کروں. تو استاد نے کہا بھی کرنا ہے تو پھر متعلقہ سے شادی کر لو، بیوہ سے نہ کرو. اس نے کہا استاد کیا وجہ؟ وہ بھی بیوہ ہے، اس کی تو پہلے خاوند تھا، اس کا بھی پہلے خاوند تھا. اس نے کہا اللہ کے بندے اگر بیوہ ہے اور اس کا خاوند اچھا تھا تو اس کو خاوند کی ہمیشہ یاد رہے گی دل میں، وہ پہلا خاوند اس کو ہر وقت یاد آئے گا کہ کتنا اچھا تھا اور اس کا اخلاق کیسا تھا اور میرے ساتھ کیسے لیٹتا تھا کیسے بیٹھتا تھا. لیکن متعلقہ کو تو نفرت ہوگی نا کہ اس بدبخت نے اس کو طلاق دی ہے، وہ کبھی اس کو یاد نہیں کرے گی، اس لیے اس کے ساتھ شادی کر لو. انہوں نے کہا متعلقہ جو ہے وہ تو پہلے خاوند سے ناراض ہوگی نا کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑا، مجھے کیوں طلاق دی، تو لہذا اس سے شادی کرو گے تو تمہارا گزارا ٹھیک رہے گا. اور بیوہ سے لیکن یہ عقلی باتیں ہیں، یاد رکھو یہ دنیا داری کی باتیں ہیں، ورنہ بیوہ سے نکاح کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور پاک کا سب سے پہلا نکاح جو ہے بیوہ سے ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور تمام بیویاں حضور کی جو ہیں وہ ساری کی ساری بیوہ ہیں، ماں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. تو
اس لیے یہ بیوہ سے نکاح نہ کرنا یا کرنا یہ دنیاوی باتیں اور ہوتی ہیں، لیکن اصل بات ہمارے لیے وہ ہے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضرت عبداللہ سے اتنے ناراض ہو گئے، فرمایا میرے ساتھ آؤ، قسم کھا لو، آؤ میرے ساتھ لعان کر لو۔ بالکل اب یہ آیت جو ہے یہی فیصلہ ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن سفيان الأعمش بالذهان مسروقا قال بلغ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان علي رضي الله تعالى عنه يقول آخر الأجلين فقال من شاء لعنته ان التي في النساء القصران بعد البقرة وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اب اس روایت میں بھی یہ آتا ہے، حضرت مسروق فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دیر ہو ابعد الاجلین جو ہے وہ عدت ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے غصے میں آ گیا، فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں تو میرے ساتھ لعان کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آیت جو ہے بعد الاربعۃ الاشہر، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ وقال عبد الله بن الامام احمد حدثني محمد بن بكر المقدمي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثني المثنى عن ابن شعيب عن ابي عبد الله بن عمرو بن ابي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثٌ وَالْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا فقال هي المطلقة ثلاثا والمتوفي عنها۔ هذا حديث غريب جدا بل منكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن الصباح ومتروك الحديث بمرة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت بھی آتی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ متلقہ کے لیے ہے یا بیوہ کے لیے ہے متوفی عنہا زوجہا؟ حضور نے فرمایا یہ حکم جو ہے دونوں کے لیے ہے، اگر متلقہ ہے اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہوگی، اور اگر وہ بیوہ ہے تب بھی اس کی اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہوگی۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن سند کے اعتبار سے یہ غریب ہے بلکہ منکر ہے، کیونکہ اس کی اسناد کے اندر مثنی ابن الصباح ہے جو متروک الحدیث ہے، جس کی حدیث قبول نہیں کرتے محدثین رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ فیصلہ یہی ہے کہ متلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، اس کی اگر حاملہ ہے تو عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل۔ اب اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے بعض نوجوان ساتھی جو ہیں نا جی، وہ اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی ہدایت دے، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کسی حدیث کا اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ خود مفتی مجتہد قاضی منصف خود بن جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی حمل میں طلاق دینا جو ہے بدعت ہے لہذا طلاق ہی نہیں ہوئی، حیض میں طلاق دینا جو ہے بدعت ہے لیکن طلاق ہی نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی کہہ رہے ہیں بدعت ہے، خلاف سنت ہے، جب اس نے بدعت پہ عمل کیا ہے تو کیا فائدہ، وہ ہوئی ہی نہیں طلاق۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یاد رکھو۔ اگر حمل میں طلاق نہیں ہوتی تو وضع حمل عدت کیسے ہو گئی؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حاملہ ہے اس کی عدت ہے جب حمل وضع ہو جائے، تو اگر طلاق ہوتی ہی نہیں تو عدت کس بات کی؟ تو صاف ظاہر ہوا کہ حمل میں اگر طلاق ہو جاتی ہے،
بات سمجھو، یہی تو مصیبت ہوتی ہے نا کہ حدیث کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے. بھئی حیض کی حالت میں طلاق دینا طلاق بدعی ہے، گناہ گار ہے، طلاق ہو جائے گی. جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی. حضور پاک کو پتہ چلا، حضور ناراض ہوئے. آپ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اس کو کہو فلیراجعھا، رجوع کرے. رجوع کرنے کے بعد جب مدت حیض گزر جائے، اگلا طہر آ جائے، پھر طلاق دے. تو مانا طلاق تو حضور نے شمار کی نا، تب حکم دیا کہ رجوع کرو. ورنہ حضور فرماتے تھے بھی طلاق ہوئی نہیں، حیض میں کیا طلاق، جاؤ. اس لیے بات جو ہے نا، مصیبت یہی ہوتی ہے کہ مسئلہ اور مفہوم حدیث مبارک جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے بندے اگر حمل میں طلاق ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر وضع حمل عدت کیسے ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ طلاق دینے والا گناہگار ہے کہ اس نے حیض میں کیوں طلاق دی، حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کی ہے. اس نے حمل کی حالت میں کیوں طلاق دی، اس کو طلاق نہیں دینا چاہیے تھی، وہ گناہگار ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی. اسی طرح وہ ایک مولوی تھا، میرے جیسا کوئی ہوگا، اس نے ایک مولویوں کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہو نا، شہرت کرانی ہو تو کوئی نیا مسئلہ پیش کر دو، گھاڑ دو. اور نیا مسئلے کی وجہ سے آدمی بڑا جلدی مشہور ہو جاتا ہے. وہ جناب اس کے بعد ایک آدمی کیا، اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ تو گئی ہے فوت ہو، لیکن میری ساس بھی بڑی خوبصورت ہے، نوجوان ہے اور میرے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی ہے، میں ساس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری نذرانہ رکھو، میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. اس نے ساس سے نکاح کر دیا. اب جناب سارے علاقوں میں شور مچ گیا، فلانا مولوی دیکھو، فلانا مولوی دیکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ. ساس ماں ہوتی ہے، اسے ماں سے نکاح کر دیا، ماں سے نکاح کر دیا، کیسا جاہل. سب شور ہو گیا، سارے مولوی اکٹھے ہوئے، اس کے جا کے پکڑا انہوں نے کہ شریف آدمی تو کیسا مولوی ہے. اس نے کہا یار کیا بات ہے، میں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا اس نے ساس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے. انہوں نے کہا کیسی ساس؟ انہوں نے کہا بھئی فلاں بندہ جو تھا اس کی بیوی مر گئی، اس کا نام یہ تھا اور اس کی ماں کا نام یہ تھا، تم نے اس کے بعد اسی ماں کا نکاح کر دیا. اس نے کہا بات سنو، جس بندے کا میں نے نکاح کیا ہے میں نے اس سے پوچھا تھا، مجھے نظر آیا تھا کہ وہ قبر پرست ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا بھی جب تمہارا نکاح ہوا تھا اس وقت بھی تم قبروں پہ سجدہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل، ہم تو سب کو شہباز کر اندر سے لیتے تھے. تو میں نے کہا تو ہے ہی کافر، وہ نکاح ہوا ہی نہیں تو ساس کہاں سے رہ گئی؟ مولوی ہے نا، راستہ نکال دیا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو یہ لوگ جو ہے نا جی اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے مسئلے کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ جس کا عذاب قیامت تک رہتا ہے. اب دیکھو نا، ایک عورت ہے حاملہ، طلاق ہو گئی، اس کو کہو تمہاری طلاق نہیں ہے اور دوسرے سے شادی کر رہے ہو تو زنا کرتی رہے گی، اور ساری زندگی زنا ہوگا. اچھا ایک آدمی کو کہو چونکہ تمہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں لہذا تو 3 1 ہوتی ہے. اللہ کے بندے جمہور کے نزدیک 3 ہیں. تو اب تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو آدمی احتیاط سے فتویٰ دے. میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ہاں ایک مولوی رحمت اللہ مہاجر ہوتے تھے بیچارے، اللہ مغفرت فرمائے. اچھا میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، یاسین ملک صاحب. ہم نے ایک گاؤں میں ڈسپنسری بنائی ہے، فری دواخانہ، جس میں مفتی یعنی غریبوں کو دوا دیتے ہیں، علاج ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی بیچارے وہ ہر مہینے تقریباً 15,000 روپے کی دوائیں بھیجتے ہیں، اور وہ پورے آپ کے ملک کی جتنا فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں نا دواؤں والی، ان سب کے چیئرمین بھی ہیں.
تو ان کے والد جو ہیں وہ فوت ہوئے اور رات ہی ان کا جنازہ تھا. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ. دعا کرے اللہ مغفرت فرما دے. ویسے ماشاءاللہ ان کی عمر میرا خیال میں 100 سال سے زیادہ تھی. بہرحال بزرگ تھے، اچھے آدمی تھے، صالح آدمی تھے، آگے اولادیں بھی اچھی ہیں. تو اللہ اس مرنے والے کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے مسئلے بیان نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. تو والد صاحب جب وضو کرتے نا تو پگڑی باندھتے تھے بڑی، ویسے بھی بلوچ بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے ہیں نا، تو وہ پگڑی اتار کے 4 پائی پہ ایسے رکھ دیتے تھے اور چھوٹی سی ایک چوکی بنی تھی اس پہ بیٹھ کے وضو فرماتے تھے. تو وضو کرنے کے بعد ہماری والدہ وہ پگڑی اٹھا کے دے لو گے، نہیں رکھ دو رکھ دو، میں خود اٹھا لوں گا. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میرے پیچھے ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ الحدیث ہے، اس کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بیچارے کی نماز تو پھر نہیں ہوگی نا. میرا وضو اس کے نزدیک جب ٹوٹ گیا تو اس کی نماز تو برباد ہو گئی نا. ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے مسلک میں مسل مرا جو ہے وہ ناقض الوضو ہے. جیسے امام شافعی کے نزدیک مس مرا جو ہے عورت کا ہاتھ لگنا جو ہے وہ ناقض وضو ہے. اس لیے آپ نے دیکھا انڈونیشی سارے بیچارے دستانے چڑھاتی ہیں عورتیں کہ کہیں ہاتھ نہ لگ جائے طواف میں. ہاتھ لگ گیا وضو نہ رہا طواف زیارت کیسے ہوگا؟ تو اس لیے یعنی احتیاط کرتے تھے کہ بھی ایک نمازی ہے میرے پیچھے، لیکن اس بیچارے کی نماز کیوں خراب ہو. اس طرح احتیاط ہونی چاہیے آدمی کو. یہ نہیں کہ فوراً فتویٰ دے دے، اگلے کا کھانا خراب ہو جائے، ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہے. اس کو جو سمجھ آئی ہے اس نے فتویٰ دے دیا ہے. رعایت کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو جمہور امت کے خلاف ہو. اب اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا محمد بن داؤد السمانی قال حدثنا عمرو بن خالدان الحراني قال حدثنا ابن حية عن ابن شعيب بن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب انه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة قال رسول الله آية أجلهن إذا رحمن في أنهار طلقة قال نعم وكذا. تو انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو حکم ہے صرف بیوہ کے لیے ہے یا آپ نے فرمایا دونوں کے لیے یہی حکم ہے. وقد روى جرير نبی ان ابی قریب بن موسیٰ بن داؤد ابی لحیۃ ابی ثم رواه ابن ان ابی قریب بن احد مالک بن اسماعیل بن ہوئے ان عبد الکریم المخارق انه حدث ان ابی بن کعب قال صاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واولاد الاحبال اجرهن ان يضعن حملهن قال اجر كل حامل ان تضع ما في بطنها. عبد الکریم هذا ضعیف وليس قويا. تو بہرحال حکم یہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا أَيْ يَسْرَ لَهُ يَسْرُ وَيَجْعَلْ فَرَجًا قَرِيبًا وَمَخْرَجًا عَاجِلًا. اور جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا تو اللہ اس کی مشکلات حل کر کے آسانی پیدا فرما دیں گے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ أَيْ حُكْمَهُ وَشَرْعَهُ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ بِوَاسِطَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حکم اور یہ شریعت جو ہے یہ اللہ نے نازل کی ہے حضور کے واسطے سے، آپ کو حضور پاک نے پہنچائی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَيْ يَذْهَبْ عَنْهُ الْمَحْظُورُ وَيَجْزِ اللَّهُ الثَّوَابَ عَلَى الْأَمْرِ الْيَسِيرِ. اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ اس کے ثواب کو بھی بڑھا دیتے ہیں. واللہ اعلم. نماز میں ہاتھ جو ہے، ہاتھ سینے پر رکھنے کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے. یاد رکھو حدیث مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھنے کی بھی اجازت ہے، ناف پر باندھنے کی بھی اجازت ہے.
ناف کے نیچے باندھنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ حضرت علی نے اسی کو سنت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وَمِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ یاد رکھو، سنت کا معنی وہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو۔ ایک تو ہے کہ حضور پاک نے ایک عمل فرمایا ہے، بالکل جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہوتا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صحیح حدیث میں ثابت ہے، یعنی امام بخاری نے نقل فرمایا حدیث کو کہ بال قائما جاء علی صباطۃ قوم فبال قائما۔ حضور پاک آئے اس مقام پہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر حضور نے پیشاب فرمایا۔ تو اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے حدیث سے، لیکن اس کو آپ سنت نہیں کہیں۔ بات سمجھیے، کیونکہ اب محدثین نے اس کے بارے میں کئی وجوہات لکھی ہیں۔ بعد نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ نیچے گندگی تھی، حضور کو پیشاب کا تقاضا تھا، تو آپ وہاں بیٹھ سکتے نہیں تھے ورنہ کپڑے خراب ہو جاتے، اس لیے آپ نہیں بیٹھے۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حضور کو تکلیف ہو گئی تھی شیاٹی کا، جسے آپ کہتے ہیں عرق النساء۔ عرق النساء عربی میں کہتے ہیں تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں شیاٹی کا۔ یہ ایک ٹانگ میں درد ہوتا ہے، وہ کولے سے لے کر پاؤں کے آخر تک، اس کا علاج ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرو تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ وہ بطور علاج حضور پاک نے کیا تھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ تکلیف بھی نہیں تھی، اصل مقصد یہ تھا بیان جواز، تاکہ میری امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے گا اور طریقہ ہی نہ ہو پیشاب کرنے کا، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز کا ہو گیا۔ کہ جیسے اب یورپ میں آپ جائیں، وہاں تو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی نہیں، وہاں تو آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا ہے سارا، وہ تو دیوار میں سامنے لگے ہوئے ہوتے ہیں کموڈ جو ہے پیشاب کے، تو اس لیے اگر ہم نے کھڑے ہو کے کر لیا تو جائز ہے، حضور پاک نے جو کیا ہے۔ تو ایک ہے حدیث کا ہونا، وہ جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا، کیونکہ ساری زندگی حضور پاک نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا۔ تو سنت وہ ہوتی ہے جس میں متواتر عمل ہو، یاد رکھو۔ تو حضرت علی کا یہ فرمانا کہ من السنت، سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ جو ہے وہ تحت سرہ ناف کے نیچے رکھے، تو اس کا معنی ہے کہ لفظ سنت کہنا، اور پھر حضرت علی کا، حضرت علی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، اور جو سب سے زیادہ حضور کے قریب ہے، جس کا گھر قریب ہے، نسب قریب ہے، خاندان قریب ہے، جس کی اولاد قریب ہے، تو اس نے جتنا حضور کو دیکھا ہوگا اور کس نے دیکھا ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانا جو ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر کوئی ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے اس کو برا نہ کہو، اگر کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے تب بھی حدیث تو ہے نا، جھگڑنے کا کیا فائدہ، اور اگر نیچے باندھتا ہے تو حدیث البتہ یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا، یہ جو ہاتھ باندھتے ہیں نا، یہ مجھے آج تک کسی حدیث میں نہیں ملا، پتہ نہیں یہ کون سی حدیث ہے کہ یہ جگہ پکڑ لو۔ کسی کو ملا ہو تو ہمیں لکھ دے حدیث، تاکہ چلو ہم بھی عمل کر لیں گے، ایک آدھا دفعہ تو کر لیں گے نا، تاکہ حدیث پہ عمل تو ہو جائے نا۔ بس مرضی ہے، یہ ہم نے کسی حدیث میں بھی نہیں پڑھا کہ جب نماز شروع کرا ایسے کھڑے ہوئے، یہ ہم نے کسی یہ ہاتھ اٹھاؤ یا کندھوں کے برابر یا کان کے برابر، اور 3 روایات ہیں کہ کندھے کے برابر یا اس کے برابر یا اس کے اوپر والے حصے کے برابر، یہ تو کہیں نہیں کہ کھڑے کھڑے یوں کر لو، یہ کہاں ہے؟ اچھا، اور یہ کس حدیث مبارک میں ہے نماز پڑھتے ہوئے موبائل بج رہا ہو تو نکال کے باقاعدہ نمبر دیکھ کے چیک کر کے پھر بند کر دو، یہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنا جی کوئی نہیں، عمل کثیر جو ہے وہ جائز ہے، حضور پاک نے بھی دروازہ کھولا تھا۔ اللہ کے بندے، وہ نفل نماز تھی، خدا کا خوف کرو، نفل میں توسع ہوتی ہے، نفل کے اندر توسع ہے، نفل تو اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے بھی جائز ہے، فرض نماز تو جائز نہیں۔ آپ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرض نماز تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، نفل حضور پڑھتے تھے،
اچھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سواری پر آپ وتر بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں نیچے پڑھو. تو اس لیے بہرحال جھگڑے بھی نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے تعصب بھی نہ رکھا کرو، وسعت رکھو، ساری حدیثیں پڑھو، پھر جا کے کسی سے مسئلہ پوچھو. کہتے جی کہ بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، یہ کھانا پینا تو بابا کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، تو بے نمازی کے ساتھ بھی جائز ہے. کھانا پیا کھاؤ پیو گے تو اس کو ہدایت بھی کرو گے، اگر دور ہو جاؤ گے تو نصیحت کون کرے گا؟ اس کو تبلیغ کرو، دعوت دو، بار بار سمجھاؤ. کہتے ہیں جی کہ علماء کہتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والا جو ہے فاسق فاجر ہے. یہ فاسق فاجر کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے جو اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل جائے. فاجر وہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو ظاہراً کرتا ہے اور حیا بھی کوئی نہیں. جب اس نے داڑھی منڈوائی ہے تو وہ فاسق ہو گیا. اب روز منڈواتا ہے، اسی پہ فخر کرتا ہے اور دم دناتا پھر رہا ہے تو فاجر بھی ہو گیا. اس لیے شریعت میں داڑھی منڈانے والے کو نہ امام بنانا چاہیے اور نہ مؤذن بنانا چاہیے. آج کل لوگوں کو بڑی وہ کہتے ہیں کہ کیا اسلام داڑھی میں رکھا ہے؟ نہیں جناب، اسلام داڑھی میں نہیں رکھا، داڑھی اسلام میں رکھی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو اسلام سے نکال سکتے ہیں تو نکال دو. اسلام تو داڑھی میں نہیں ہے، داڑھی اسلام میں ہے. کسی نے جادو کیا ہو، جادو کا علاج جو ہے اللہ کا قرآن ہے. سورۃ البقرہ تلاوت کرو، اور جتنی آیات ہیں نا ساحر کے خلاف، وہ لا یفلح الساحر حیث اتی القی السحرۃ ساجدین، ساری آیتیں وہ بار بار پڑھیں، دم کریں، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. یہود کا سلسلہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے. حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے، وہی اولاد بنو اسرائیل کہلائی ہے. پٹھان کا نسل کہاں سے ہے؟ اللہ کو پتا، کسی پٹھان سے پوچھو، تمہیں اچھی طرح سمجھا دے گا انشاءاللہ. مسلمان ہیں، بھائی ہیں، کہاں سے ہے اللہ عالم. پھر پٹھانوں میں کوئی ایک قبیلہ ہے؟ ان میں بڑے بڑے قبائل ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اور بڑے بڑے ان کے ماشاءاللہ، اور ان میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں. اب بھی ان کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے زاہد ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے خون میں وہ کافر کو نہیں مانتے. وہ ان کی جو خوبی ہے نا وہ یہی ہے کہ کٹی ہے برسر میدان، جھکی تو نہیں. کہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن جھک نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے اقبال کہتا تھا نا جی، افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ والارض للہ. اسی لیے اس نے کہا تھا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ قوم ہے بڑی ماشاءاللہ عجیب. یہ ان کے بڑے احسانات ہیں امت پہ. یہ حجر اسود جب چوری ہو گیا تھا نا، پٹھانوں نے آ کے چھڑایا تھا. حجر اسود چوری ہو گیا، یمن میں لے گئے تھے. یہ وہاں سے چلے اونٹوں پر جناب. بات کہنا تو آسان ہے نا، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. ہوائی جہاز تھوڑے تھے، گاڑیاں تھوڑی تھی، پر وہ اونٹوں میں چل پڑے. گئے جناب، لڑ کے مار مار کے جناب ڈھونڈا لے آئے. تو بہرحال ان میں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے. تو باہر صورت یہ ہے کہ جہاں تک انصاب کا تعلق ہے وہ اللہ عالم. ہر قبیلہ ایک بات موٹی یاد رکھو، کلکم بنو آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.